اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری صاحب، جماعت اسلامی ہند کے امیر، بہار سے تشریف لائے رکن قانون ساز کونسل، شہ نشین بتشریف فرما معزز علماء اکرام، مشائخین عظام، بزرگان قوم اور ملت، محترم تمام یہاں کے اس جلسے کے ذمہ داران، آرگنائزرز، میری عزت دار ماں اور بہنوں، عزیز بزرگوں اور دوستوں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا حکم ہوا کہ میں ان کے بصیرت افروز خطاب کے بعد کچھ بولوں۔ میں نے حضرت سے احتراماً عرض کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ سے پہلے بول لوں، ورنہ پھر میرے چاہنے والے یہ کہیں گے کہ پھر بی ٹیم اور سی ٹیم کا قصہ اس میں بھی نکال لیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایک دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھی ہیں، جیسا کہ وطن سے محبت، اور جس جگہ پر، جس زمین پر ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں پر اس کا بچپنا گزرتا ہے، جہاں پر اس کے بزرگوں کی خبریں ہوتی ہیں، جہاں پر اس کے بچپنے کی گلیاں ہوتی ہیں، وہ چیز اس کے دل میں ایک محبت کا مقام بن جاتی ہے، اور اسلام اس فطرت کی قدر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ وطن کی محبت ایمان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انسان کی شریف فطرت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، 53 سالہ زندگی وہاں پر گزارے، جس سرزمین پر آپ پیدا ہوئے، جس سرزمین میں آپ کے بچپنے کی گلیاں گزری، اس مکے کو چھوڑتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھری آواز میں یہ کہا کہ مکہ، مجھے تیری زمین بڑی پسند ہے، اور درد بھری آواز میں کہا کہ تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں یہاں سے نہیں جاتا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، مدینے سے ہماری محبت میں اضافہ کر دے، بلکہ مکے سے جو محبت تھی اس سے زیادہ اضافہ کر دے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے دعا فرمائی، اپنے وطن کے لیے دعا فرمائی، اور مدینہ اہل ایمان کی ایک محبوب جگہ بن گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور علماء اکرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ یہ اصل وطن سے محبت ہے۔ اگر ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر فساد کو، جھوٹ کو، ظلم کو روکیں۔ اگر ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں تو اس کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں تو وہ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں تو اس وطن کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی شریعت پر چلیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام نے اپنے بصیرت اور فروز کتابات کے ذریعے بتایا کہ اس وطن میں مسلمانوں کا کیا رول رہا۔ میں مختصر سی بات آپ کے سامنے کر کے گزر جاؤں گا کہ چاہے زری کا کام ہو، زردوزی کا کام ہو، بدری کام ہو، چکن کاری ہو، بنارسی کام ہو، یا پھر چھوٹے بچوں کے کھلونے بنانا ہو، یا پھر پیتل تانبے کا کام ہو، یہ سب مسلمانوں کا ہنر ہے جو آج اس وطن میں ہے۔ وہیں پر اگر ہم دیکھیں گے تو صوفیوں نے ایک فارسی
आबपाशी का पहिया ईजाद किया, जिसको लिखने वालों ने कहा कि जला यंत्रा या अरा गट्ठा कहते हैं, जिससे बंगाल की सरजमीन को बड़ा फायदा हुआ। अब्दुल खादर नादाकाटिन पद्मश्री अवार्ड मिला, जिन्होंने एक पानी का अलार्म ईजाद किया, जिससे किसानों की फसल में 25% इजाफा हुआ। हाजी मोहम्मद शफी शेख साहब ने पेयर्स का एक बाग बनाया, जिससे उस वहाँ के गांव वालों को नौकरी मिली, उससे बड़ा फायदा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हवलदार अब्दुल हमीद की कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते। परमवीर चक्र उनको मिला 65 की जंग में। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो पाकिस्तानियों के खिलाफ फौज के खिलाफ लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हुए, हम उनकी शहादत को नहीं भूल सकते। अब कोई यहाँ पर यह कहेगा कि ओवैसी फौज की बात कर रहा है। मैं फौज की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि उन लोगों को पैगाम दिया जा सके जो बार बार सवाल करते हैं मुसलमानों से कि वतन के लिए आपने क्या किया। वहीं पर हम देखते हैं कि साइंस के मैदान में हम खाली एपीजे अबुल कलाम का जिक्र करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि मोहम्मद इस्लाम खान है, इंडियन ग्लाइकोबायोलॉजिस्ट हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में मशहूर दुनिया का साइंटिस्ट है। डॉक्टर सलीम अली हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। सैयद ज़हूर क़ासिम हैं, जो अंटार्कटिका में जो भारत पहली मर्तबा गया था 1980 में, मोहम्मद सैयद ज़हूर क़ासिम साहब साथ थे। और 8 मर्तबा जो हम अंटार्कटिका गए वो उन्हीं की बड़ी कोशिशों का नतीजा था। इब्राहिम अली अबू बकर सिद्दीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी ईजाद में जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में जो काम किया, उसकी वजह से छोटा बासमती बड़ा मशहूर हुआ। उनको 2011 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। ये हमारे चूहानुमा कून कानून, जिसमें वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, मोहम्मद रशीद, फिरोज कुरैशी, मोहम्मद इरशाद, नसरुद्दीन नसीम, जिसको अंग्रेजी में रैट माइनर्स बोलते, जिन्होंने 40 वर्करों की जान बचाई जो उत्तराखंड में किसी एक टनल में फंस गए थे, और दिल्ली सरकार ने माशाअल्लाह उसमें एक बच्चा वकील था, उसको इनाम के तौर पर बुलडोजर से उसका घर भी तोड़ दिया। समी सऊद, ये कौन आदमी है जिसने एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस को इजाद किया, जो डेटा को वायरलेस क्लाउड से एनालिसिस करके भिजाता है, जिससे कई लोगों की जान बचती है। और ये 99% सही प्रेडिक्ट करता है हार्ट अटैक को। समी सऊद उस शख्स का नाम है। सैयद एहतशाम हसनैन, मॉलिक्यूलर एपिडेमोलॉजी, ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के बारे में उन्होंने जो अपना पेपर पेश किया, इससे कई मरीजों के पैसे बच रहे हैं और उनकी सेहत अच्छी हो रही है। वहीं पर हम देखते हैं कि उबैद सिद्दीकी, E.A. सिद्दीकी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और एग्रीकल्चर जेनेटिक्स में उन्होंने काम किया। अजीम प्रेम जी ने विप्रो को सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। हाबिल खोखरीवाला वो खाट के मालिक, और फिर यूसुफ अली जो लुलू के मालिक हैं, उन्होंने कई लोगों को नौकरी दी, रिटेल में का बादशाह जिसको माना जाता है। वहीं पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियां हम भूल नहीं सकते। फिर तालीम के मैदान में आप जानते हैं फातिमा शेख कौन थी, जो सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर बच्चों को तालीम का इंतजाम किया। फिर वहीं पर राबिया जो मल्लापुरम की एक अपाहिज लड़की थी, जिसने खवानगी को आम करने के लिए बड़े मेहनत की, तो वहां पर मरकजी हुकूमत ने उनको अवार्ड दिया। शाहनवाज शेख, जिसको ऑक्सीजन मैन कहते हैं मुंबई का, इसने 8000 लोगों की जान बचाई। इसने जब देखा कि अपनी दोस्त की बीवी जो हामिला थी कोविड में मर गई, तो इसने अपनी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ दिया, अपनी गाड़ी बेची और अपनी दुकान में उसने फ्री ऑक्सीजन का सेंटर बनाया। 2 भाई हैं तजम्मुल मुजम्मिल पाशा, जिन्होंने अपनी जमीन को बेचकर जो गरीब लोग कोलार के डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके खाने का इंतजाम करते हैं। तौफीक और हुसैन पठान, ये 2 लोग हैं। जब गुजरात में मोरबी का ब्रिज गिरा तो तौफीक ने 35 लोगों को अस्पताल लेकर गए, और ये तैराक था हुसैन पठान, तीर कर 50 लोगों की जान बचाई उस नदी में कूद कर। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم جس سرزمین حیدرآباد میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر سب سے پہلا شخص اگر کوئی کالا پانی کو گیا تو شخص کا نام مولوی علاؤالدین تھا، جو تاریخی مکہ مسجد کے امام تھے۔ 17 جولائی سن 57 کو انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا، سلطان بازار کی ریزیڈنسی میں جا کر احتجاج کیا، اور پھر ایک لمبا قصہ ہے، بہرحال ان کو اٹھا کر ان کی زندگی ختم ہونے تک کالا پانی میں ان کو رکھا گیا۔ انگریز لکھ رہے تھے کہ شخص مر جائے گا، مگر یہاں کی جو حکومت تھی نظام کی سالار جنگ، وہ بولتے تھے کہ مولوی علاؤالدین خطرناک ہے، ہم نہیں لا سکتے۔ ہمارے ملک کا ترنگا کس نے اس کو بنانے کا ایک بہت بڑا رول اگر کس کا ہے تو حیدرآباد کی ثریا طیب جی کا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عابد حسن صفرانی کون تھے؟ یہ وہ شخص تھا جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ تھا۔ حیدرآباد سے ان کا تعلق، 2 سال ورلڈ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں ان گرفتار کر لیا گیا۔ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ریکارڈ ہے، فارن ایکسچینج 38% گلف کوآپریشن ممالک سے آتا ہے، اور جی سی سی میں سب سے زیادہ کام کرنے والے مسلمان ہیں۔ 38% بھارت کو فارن ایکسچینج ریمیٹنس جس کو بولتے ہیں آتا ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ایڈوانس اکانومیز جو امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا، سنگاپور ہے، ان سے زیادہ آ رہا ہے، مگر وہاں پر بھی مسلمان بچے ہیں۔ ان تمام کے بعد بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ اس 75 سال کے سفر میں، اس ملک کی آزادی کے بعد سے پہلی ناانصافی کہاں پہ ہوئی؟ آئین بن رہا ہے، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میرے لیے قید خانہ بن چکی ہے؟ جب کبھی مولانا آزاد حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھتے اور کہتے کہ جو ریزرویشن دیا گیا اس کو دو، تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سردار پٹیل مسلم لیگ سے وابستہ ان لوگوں کو کھڑا کر کے بولتے کہ مین سٹریم میں آؤ؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سمویدھان کا مائنارٹی رائٹس کی جو کمیٹی بنائی گئی، سردار پٹیل کو ذمہ داری دی گئی۔ 27 فروری 47 کو سب کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ 8 اگست 47 کو اس کو وڈرا کر لیا گیا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا آزاد نے جب مسلم لیگ کے لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تم پاکستان چلو، جو گورنمنٹ میں ملازم تھے، مولانا آزاد نے محنت کر کے ایک سرکولر جاری کروایا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ سرکولر واپس لے لیا گیا۔ اس سرکولر میں کیا پھر بعد میں کیا لکھا گیا کہ اقلیتوں کی برابری ان کو دیا جائے گا؟ کہیں پر نظر نہیں آتا وہ۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس لمبے ہمارے ملک کے سفر میں 62 دسمبر میں کشمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک چوری ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 8 لاکھ مسلمانوں کو اس وقت ایسٹ پاکستان میں ڈھکیل دیا گیا؟ 8 لاکھ، یہ ڈیٹا ہے اس کا۔ فسادات کتنے ہوئے؟ نلی کا میسکر ہوا آسام میں، آپ نے دیکھا فساد ہوا ہاشم پورہ کا، ملیانہ کا، ہم اور آپ نے دیکھا گجرات میں، بلکہ 69 کا فساد تو 2002 سے بدترین تھا۔ پھر 2002 کی نسل کشی ہم نے دیکھی، 2019 کا دلی کا فساد دیکھا، حیدرآباد کے فسادات ہم نے دیکھے۔ مگر ایک بات جو لوگ سمجھتے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام فسادات کو ہم نے دیکھا، ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا کسی نے شہید نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کہا کہ آستھا کی بنیاد پر مسجد آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، جو لوگ آج مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھتے ہیں، اتنا سب ہم نے سہا اور کل بھی سہیں گے، مگر وطن سے نفرت کے مظاہرے نہیں کیے۔ اقتدار پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے ہم نے کہا کہ تم ظالم ہو، ہم تم سے نفرت کرتے۔
تو مسلمانوں کو اگر تم دبا رہے ہو تو تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو. اگر بھارت ایک دنیا کا امن گاہ بننا چاہتا ہے, ایک ڈیولپ کنٹری بننا چاہتا ہے, کیسے بنے گا جب آپ 19 کروڑ مسلمانوں کو اس طرح حقارت کی نظر سے دیکھیں گے, ان سے ناانصافی کریں گے. اور سمویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی جو ہے وہ سبسٹینٹیو ایکوالٹی ہے, آپ اس کو بھول جاتے ہیں. مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا کسی مسلمان نے کورٹ میں جا کر کسی جج کے اوپر جوتا پھینکا؟ جوتا پھینکنے والے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا جاتا, نہ میڈیا میں بولا جاتا ہے, کیونکہ وہ اعلیٰ ذات سے اس کا تعلق تھا. ہماری وطن سے محبت ہے اور رہے گی. تم حکمران ہو تو تمہاری وجہ سے ڈر کر نہیں, بلکہ وطن کی محبت ہماری ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہاں پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جب وطن کی محبت کی بات ہم کرتے ہیں تو جو تعلیم ادارے مسلمانوں نے قائم کیے, اگر کوئی اس تعلیم ادارے میں بیٹھ کر بم بنانے کی سازش کرتا ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ایک ادارہ بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, اور ایسے ظالم لوگ ہیں جو ایک مدرسے کا کمرہ نہیں بنا سکتے, جو اسکول کا کمرہ نہیں بنا سکتے, ظالم امونیم نائٹرائٹ لے کے بیٹھتے ہیں. 14 لوگ مارے گئے, مسلمان بھی مارے گئے, ہندو بھی مارے گئے. تو ایسی ذہنیت کے لوگوں کے خلاف بھی ہم کو ان کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے. یہ جو ملک کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو پھر ہم تو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں ظالموں کو کہ جو چاہے کرنا ہے کر لو. مگر جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا, تم بھول جاؤ, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, ہم ختم ہو جائیں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی ہندوستان میں مسلمان ایک باعزت ہندوستانی بن کر رہے گا. ہم لڑیں گے, جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کریں گے, ہم اپنی مسجدوں کو بچائیں گے. تم ایک مسجد کو شہید کرے مگر ہم لاکھوں مسجدوں کو آباد کریں گے. تم شریعت پر حملہ نہیں کر سکتے, اگر تم کرو گے طلاق کے نام پر تو ہم آپ کو اس کا جواب جمہوری طریقے سے ملے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وقت اتحاد کا ہے, اور ہم کو اور آپ کو اس وطن کو بچانے کے لیے جس طرح ہمارے بزرگوں نے عظیم قربانی دی, ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہم کو اس وطن کو اور مضبوط بنانا ہے. یاد رکھیے, جو لوگ آج نفرت کے مظاہرے کر رہے ہیں وہ وقت کے حکمران ضرور ہے, مگر وقت ان کے ساتھ نہیں ہے, وقت ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.